چار فرض پڑھنے کا طریقہ. اب چار فرض جو پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چار فرضوں میں سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی 4 رکعت فرض نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے. نیت کی ڈیٹیل بالکل وہی کہ دل میں جو ہے وہی اصل ہے، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. نیت کر لی. اس کے بعد آپ نے یہ تنہا نماز پڑھنے کے لیے پہلے بتا دوں، پھر جماعت کے ساتھ جس طرح پڑھنے ہیں وہ بھی میں 4 فرضوں کا بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ظہر کے بھی آ جائیں گے، عصر کے بھی آ جائیں گے، عشاء کے بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تنہا جو پڑھنے ہیں تنہا آپ لے لیں جو ادا کرنے ہیں، جس کا میں طریقہ بتانے لگا ہوں. پھر آئندہ بھی آپ وہ یاد رکھ لیجئے گا، عصر میں بھی اسی طرح ہوں گے، عشاء میں بھی اسی طرح ہوں گے، کیونکہ ان میں بھی 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ظہر کے 4 فرض ہوں گے، نیت آپ نے کر لی، ہاتھوں کو باندھ لیا نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے. سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری رکعت آپ نے جب اٹھنا ہے، سٹارٹ کرنی ہے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورت ملانی ہے، رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات پڑھنی ہے آپ نے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی. تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. تیسری میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت نہ ملائیں تب بھی آپ کی نماز بالکل درست ہے، یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع کر دینے، سجدے اسی طرح کرنے، 3 رکعتیں. چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے، چوتھی میں بالکل اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، آگے صورت نہ ملائی تو کوئی بات نہیں ہے. تیسری اور چوتھی یعنی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے. صورت ملائے بغیر بھی اگر آپ رکوع کر دیتے ہیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو چوتھی میں بھی اسی طرح کرنا ہے، رکوع اور سجدے کر کے پھر التحیات بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنے 4 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے. اب یہ ہو گئے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے بس، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت نہیں ملانی. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی سورت ملا لیتا ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو گناہ نہیں ہے، نہ اس کی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا، بلکہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورت نہ ملائے، یعنی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورت نہ ملائے. لیکن تنہا پڑھنے والا بندہ اگر ملانا چاہے تو وہ ملا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی نماز ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، امام جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ ملائے، کہ مقتدیوں پر گراں گزرے گا کہ امام نے امین نماز لمبی کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ ہو گیا ظہر کا. عصر کے بھی 4 فرض اسی طرح پڑھنے، عشاء کے بھی 4 فرض اسی طرح پڑھنے جس طرح میں نے بتایا، تنہا جب پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ گیا امام کے پیچھے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ، وہ بھی سن لیں. امام کے پیچھے جب 4 فرض پڑھنے ہیں، امام کے پیچھے 4 فرض اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں پہلے نیت تو اپنی نماز کی کرنی ہے کہ جو نماز آپ پڑھنے لگیں گے، جیسے 4 فرض پڑھنے ہیں نا، تو ظہر کے پڑھنے ہیں تو ظہر کی، عصر کے پڑھنے ہیں تو عصر کی، عشاء کے پڑھنے ہیں تو عشاء کے. تو پہلی نیت وہ کرنی ہے کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر، 4 رکعت فرض نماز عصر، 4 رکعت فرض نماز عشاء. پہلے نیت یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو امام کی اقتداء کی نیت بھی کرنی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت بھی ہونی چاہیے. نیت کر لی، امام نے جب نماز سٹارٹ کر لی ہے تو آپ نے بھی سٹارٹ کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. امام کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے. اس کے بعد جب امام سورہ فاتحہ شروع کر دے آپ نے خاموش کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور سورت بھی آپ نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنی. خاموش رہنا ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت ملائے گا. اس کے بعد جب امام اللہ اکبر بولے رکوع میں جانے کے لیے تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. رکوع سے اٹھتے وقت امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور جو مقتدی ہوگا یعنی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام سجدے کرے گا تو اسی طرح امام کے ساتھ سارے سجدے کرنے ہیں. دوسری رکعت میں بالکل ایسے کرنا ہے، جب امام کھڑا ہوگا دوسری کے بعد، مطلب کہ دوسری پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بس کھڑے ہو جانا ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت پڑھے گا، آپ نے خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہے. رکوع کرے گا اسی طرح امام کے ساتھ رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے، التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات آپ نے پڑھنی ہے.
پھر امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تیسری کے لیے تو آپ نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانے. تیسری میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، امام پڑھے گا، رکوع اور سجدے آپ نے امام کے ساتھ کرنے ہیں اور ان کی تسبیحات بھی آپ نے پڑھنی ہے. چوتھی میں بھی آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، آپ نے نہیں پڑھنی، رکوع سجدے کی تسبیحات ساری آپ نے پڑھنی ہے. التحیات پہ بیٹھ رہے ہیں، التحیات آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا، دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا. سلام والے کلمات جو ہیں جب سلام پھیرنا ہے تو امام بھی دہرائے گا، آپ نے بھی پڑھنے ہیں، دہرانے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 4 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ.